ثنا کے بعد عالی مرتبت محترم محتشم حاضرین و سامعین کرام، اسلام نے مسلمان کو اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے مختلف عبادات کا حکم دیا ہے۔ کچھ عبادات کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز کی ادائیگی میں جسمانی مشقت کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور مال خرچ کرنے کی مشقت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ کچھ عبادات کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال خرچ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، جسمانی مشقت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن حج وہ منفرد اور حسین عبادت ہے جس میں جسمانی مشقت کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں حج کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ صاحب نالین و وسادہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلسل حج اور عمرے کرتے رہو، کیونکہ ان سے محتاجی دور ہوتی ہے، گناہ مٹتے ہیں، ویسے ہی جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کا زنگ دور کرتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما دے اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کو بھی بخش دے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت پہ دعا مانگ کے احسان فرمایا ہے، یا اللہ حاجی نو بھی بخش دے تے حاجی دے لباں وچوں جن دے واسطے دعا نکلے اوندا بھی بیڑا پار کر دے۔ ایسے ہی حسین ارشادات کا یہ اثر ہے کہ ہر مسلمان کا دل زیارت حرمین شریفین کے لیے تڑپتا ہے۔ نہ جانے کتنی آنکھیں اور کتنے دل ہیں جو زیارت حرمین شریفین کے لیے تڑپتے ہیں، بے قرار اور اشک بار ہیں۔ نعت گو شاعر عبدالستار نیازی مرحوم علیہ رحمہ نے بڑا پیارا تخیل پیش کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے یہ کوئی آ کر، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ اسلامی عبادات کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہ جہاں اپنے رب کی رضا اور قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں مسلمان کی ظاہری اور باطنی تربیت کرنے کا بھی بہترین تحفہ ہے۔ اسلامی عبادات میں کوئی فعل محض رسمن نہیں ہے، بلکہ ہر فعل اور عمل کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے اور سنورنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ دیگر اسلامی عبادات کی طرح مناسک حج میں بھی حاجی کی بہترین تربیت ہوتی ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا مثبت، جسے کہتے ہیں زندگی میں تبدیلی آنا، یہ سفر ایسا ہے جو حج کر کے آتا ہے اس کی زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی دیکھنے کو نصیب ہوتی ہے۔ اور آگے دور حاضر میں
جہاں عبادات کی ادائیگی سے متعلق بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے، وہیں عبادات سے تربیت حاصل کرنے کی طرف بھی لوگوں کی توجہ بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے کہ جو مسلسل گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نماز کی پابندی نصیب نہیں فرماتا۔ وہ کوشش بھی کرتا ہے میں نماز کی پابندی کروں، مگر شامت اعمال کی وجہ سے وہ ایسا کر نہیں پاتا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ نمازی تو ہیں مگر ان نمازیوں میں بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو پوری خشوع و خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو نماز کے ہر فعل میں انہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ نماز ایسی عظیم و شان عبادت ہے جو بندہ اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو نماز کی برکت سے ہر برائی سے بچا دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہی صورتحال حج بیت اللہ کی بھی ہے۔ اکثر لوگ تو اس فریضہ کے ادا کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں حج اور عمرہ کی سعادت تو نصیب ہوتی ہے مگر وہ اس سفر سے کچھ تربیت حاصل نہیں کرتے۔ یوں کہہ لیجئے جیسے گھر سے جاتے ہیں ویسے خالی گھر میں آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو حج کی عبادت بھی گھروں میں کرنے کا حکم دے دیتا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اتنا طویل سفر کر کے اپنے حرم اقدس میں حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ اس میں ایک حکمت حاجی کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ گھر سے باہر رہ کر تمام مصروفیات کو ترک کر کے پوری توجہ کے ساتھ تربیت حاصل کرے، جو شریعت مطالعہ حج میں اسے دینا چاہتی ہے۔ اور سفر حرمین کا اصل تحفہ یہی تربیتی امور ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ نہیں؟ ہر حاجی حرم شریف سے زمزم کا تحفہ لے کے آتا ہے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ وہ اصل میں حاجی کی تربیت ہے جس کے لیے اسے رب نے اپنے گھر میں بلایا تھا، خالی زمزم کا تحفہ، کھجوروں کا تحفہ نہیں ہے۔ اور اصل مقصد یہ ہے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اور مخاطب ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دیجئے، وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، اور معلوم دنوں میں بے زبان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں جو جانور اس نے انہیں عطا کیے ہیں، تو تم ان قربانیوں کے گوشت سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاجوں کو بھی کھلاؤ تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں۔ اس فائدہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق اس سے جسمانی اور روحانی تربیت کے فوائد ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی حج میں نفس اور اس کی صفات کا فائدہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ بندے سے برے اخلاق کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو بندے میں برے اخلاقیات پائے جاتے ہیں، حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں اچھے اخلاقیات ڈال دیتا ہے۔ بدن اور اعضاء کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بدن کے جتنے بھی اعضاء عضو ہیں، جب بھی حرکت میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حرکت میں آتے ہیں۔ اور آپ نے یہ غور کیا ہوگا، جب پاکستانی یا کوئی بھی جس نے حج کی نیت کی ہو، وہ حج کرنے جاتا ہے نا، تو جب گھر سے نکلتا ہے تو چہرے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب حج کر کے آتا ہے تو پھر چہرے پہ نور کی لاٹیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کا قدم اٹھا، ہاتھ اٹھا، زبان حرکت میں آئی، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، البتہ الغرض ہر اس کا جو لمحہ اور ہر جو وقت کا ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن جو گزرا ہے خدا اور اس کے مصطفیٰ کے حکم میں گزرا ہے، اس کی اتباع میں گزرا ہے۔ اس لیے جب گھر سے نکلا تو چہرے کی رونق کچھ اور تھی، جب مکہ اور مدینہ دیکھ کے آیا چہرے پہ نور کی لاٹیں نکل رہی تھی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں مناسک حج کی تربیت سے اگر حاجی کے کردار میں مثبت تبدیلی آئے، اچھی تبدیلی آئے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے رب نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے۔ تبھی تو اس کے اندر یہ تبدیلیاں آئی ہیں، تبھی تو تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ بندہ حج کر کے آئے اور پھر چھرا تیز کر کے آئے، جی نہ فرائض کا خیال کرے، نہ واجبات کا خیال کرے، نہ جھوٹ کا خیال کرے، نہ سود لینے دینے کا خیال کرے، نہ ملاوٹ کا خیال کرے، نہ کم تولنے کا خیال کرے، چھرا تیز کر کے آئے، تو فرمایا ڈر ہے کہ کہیں رب نے اس کا حج رد تو نہیں کر دیا۔ اس کو خود اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا گھر دیکھ کے آیا ہوں، میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے۔ ہماری اسی حالت زار کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں ہے۔ نماز روزہ تو وہی ہے نا جو حضور کے دور میں تھا، جو حضور نے اللہ سے ہمیں لے کے دیا، مگر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ تمہیں بیٹی کے نام پہ تو بڑی غیرت آتی ہے، لیکن نبی کے نام پہ تمہیں اتنی بھی غیرت نہیں آتی، تمہارے ضمیر مر جاتے ہیں۔ حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو اور تم گھر میں چپ کر کے بیٹھے ہو، جیسے چوہا دم دبا کے اندر بیٹھا تھا اپنے بل کے اندر۔ نا ایسی بات نہیں ہے، وہ مسلمان تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے والے تھے، اور ہمارے اندر ریاکاری کوٹ کوٹ کے بھری گئی ہے۔ ہم نے کچھ مسجد کے اندر دینا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی بتا کے دیتے ہیں، اعلان کر کے دیتے ہیں، کوئی رائے خدا میں صدقہ کرے تو وہ بھی اعلان کرواتے ہیں 20 مرتبہ، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب یہ کام میں نے کیا ہے۔ اور میں کیا کام وہ کیا جائے جو اللہ جانے یا بندہ جانے۔ ایسے بندے کے بارے میں تو پھر فرمایا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو بھی حرام کر دیتا ہے، ایسے بندے پہ آگ بھی اثر نہیں کرتی اور اللہ کی رحمت سے اس کا دامن بھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حج کی سعادت پانے والوں اور اس کی آرزو رکھنے والوں کو ان تربیتی امور پر بھی توجہ کرنی چاہیے بڑی سختی کے ساتھ۔ اچھا جی، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان انسان کو، مسلمان کو اپنے رب کی بارگاہ سے دور کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، مسلمان کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتا ہے، ہر وقت کوشش میں رہتا ہے۔ تو شیطان کی ان خطرناک چالوں سے بچنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دے، بس یہ ایک حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع نہیں کریں گے
تو پھر معاملات خرابی کی طرف بڑھیں گے۔ افعال حج کا اختتام جمرات، یعنی جنہیں شیطان کہتے ہیں، جو مینا کے اندر موجود ہیں، ان پر پتھر مارنے پہ ہوتا ہے۔ اور یہ کیسی عجیب بات ہے، سامنے شیطان تو نظر نہیں آتا، کیوں حاجی صاحب؟ سامنے شیطان تے نظر نہیں آتا، پھر کنکریاں مارن دا مطلب کی ہے، پتھر مارن دا مطلب کی ہے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ عمل جناب ابراہیم علیہ السلام کی شیطان کے خلاف استقامت کو پانے والا عمل ہے۔ اس عمل میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی استقامت پائی جاتی ہے شیطان کے خلاف۔ تو رب تعالیٰ ہر حاجی کو حکم دے رہا ہے کہ میرے خلیل کی سیرت کا مطالعہ کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے شیطان، اس کے راستوں، اس کے فتنوں، اس کے تہذیبوں سے بچنا ہے۔ اور جب حاجی حج کر کے آئے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے آئے، وہ یہ دل میں بات ٹھان کے آئے، آج کے بعد میری گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ بندہ یہ اعلان کر کے آئے، شیطان سے اعلان جنگ ہے۔ اب جو بھی زندگی میں مرحلے آئیں گے، اب شیطان کی نہیں مانوں گا بلکہ اپنے رحمان کی مانوں گا۔ ہاں جی، اس لیے رب تعالیٰ نے یہ عمل باقی رکھا ہے۔ ہر حاجی اس عمل کو کرتا ہے، قیامت تک ہر حاجی اس عمل کو کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کا حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو گھر سے لے کر نکلے، ذبح کے ارادے سے، قربانی کے ارادے سے، شیطان نے دیکھا، کہا اللہ کی قسم میرے پاس بڑا سونا موقع ہے، اگر آج بھی میں نے آل ابراہیم کو قابو نہیں کیا، اپنے جال میں، اپنے جھانسے میں نہ پھنسایا، تو یہ قیامت تک کبھی میرے جھانسے میں نہیں آنے والے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیے جا رہے تھے۔ شیطان نے ایک جانی پہچانی شخصیت کا روپ اتارا اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی امی جان کے پاس، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا اے ہاجرہ، وڈے میاں کتھے نے تے چھوٹے میاں کتھے نے؟ حضرت ہاجرہ فرمان لگیاں کہ ابراہیم اور اسماعیل کہیں کام گئے ہیں، کسی کام پہ گئے ہیں۔ شیطان کہنے لگیا نا او کم تے نہیں گئے بلکہ ابراہیم اپنے پتر اسماعیل نو ذبح کرنے واسطے لے گئے نے۔ جدوں آپ نے سنیا فرمایا نا اللہ نے بڑھاپے تے ایڈا سونا لال دیتا ہے، بڈھے ہو کے اللہ نے ایڈا سونا پتر دیتا ہے، ابراہیم تے اپنے پتر نال پیار ہی بڑا کر دینے۔ ہر باپ اپنے پتر نال بڑا پیار کردا ہے، لیکن ذرا سوچو، تخیل کرو، ذرا تصور دی دنیا میں خیال کرو، تیرا پتر ہوئے تو پیار کرنا ہے، میرا پتر ہوئے میں پیار کرنا، ہوئے نبی دا پتر تے ہوئے اسماعیل، باپ بھی نبی پتر بھی نبی، پھر پیار کیسا ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ جناب ہاجرہ نے فرمایا نا ابراہیم تے اپنے پتر نال پیار ہی بڑا کردا ہے، رب نے بڑھاپے جے پتر دیتا ہے، باپ ظلم نہیں کر سکتا، باپ اپنے پتر نو ذبح نہیں کر سکتا۔ او کہن لگیا دھوکھا کر کے، مکاری کر کے کہن لگیا ابراہیم سمجھ دے نے کہ مینوں رب دا حکم ہے تا میں آکم کرنا ہے۔ جدو حضرت ہاجرہ نے سنیا کہ رب دا حکم ہے، آپ نے فرمایا اگر رب دا حکم ہے تے ہاجرہ دی مرضی بھی آئی ہے کہ اسماعیل کو ذبح کر دیتا جائے۔ لے آؤ یہ جی ماما، ہوں تے ماما کہیں نا پتر باہر نہ نکلی، ریلی چ نہ جائیں، دھماکہ ہو جائے گا محفل دے۔ میں کیا تسی دین نو سنبھالیا؟ او ماما مر گئیاں جنہ دین نو پروان چڑھایا، آسی پترا نو جناب سنبھال کے اندر رکھیا، تے ویکھو ہم دین دا حال کی ہے۔ سارے تو گنڈے آ کے بیٹھ گئے نے،
ڈاکو میں جناب لوگ استقبال کر دے پہ ڈاکو لو جی فلان ڈاکو صاحب آ گئے نے تے اسی جناب مرحبا تے خوش آمدید کہنا میں کہہ رہا لکھ دی لعنت توڑے تے کمینے ہو جا کے رب نو کی منہ وکھاؤ گے تھوڑی مسلمانی ہے جی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو اقبال نے یہی شکوہ کیا تھا جو آج ہم کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کے اندر بات پائی جاتی ہے تو حاجرہ نے کہا اگر رب کا حکم ہے میری مرضی بھی یہی ہے میرے بیٹے کو رائے خدا میں ذبح کر دیا جائے شیطان اس لیے آیا تھا عورت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے ماں اپنے بیٹے کے لیے اس کی ممتا تڑپ جاتی ہے شیطان کہنے لگا ماں کو جاواں گا ماں دی ممتا تڑپ جائے گی ماں پیچھے بھجے گی پتر نو پھڑ لے گی میں اپنے دھوکے سے کامیاب ہو جاؤں گا مگر وہ ماں تھی اسماعیل کی ذرا تڑپ کے بولو یار وہ ماں تھی اسماعیل کی بیوی تھی ابراہیم کی اور دادی تھی محمد عربی کی کیسے بھٹک سکتی تھی ہون شیطان دی ایتھے تے دال نہیں گلی پھر دوڑدا جناب اسماعیل کو لایا کہنے لگے چھوٹے میاں کدھر جا رہے ہو آپ نے فرمایا میں اپنے ابا جی دے نال جا رہا ہاں وہ کہ لگا نہیں تیرے پیو نو تینوں ذبح کرنا ہے فرما لگیا کیویں ہو سکتا ہے میرا باپ تے میرے نال پیار ہی بڑا کردا ہے او میرا باپ تے میرے نال ڈاڈا پیار کردا ہے او مینوں کیویں ذبح کرے گا شیطان اگوں کہن لگیا او سمجھدے نے انہاں نوں رب دا حکم ہے جدو اسماعیل علیہ السلام نے سنیا کہ رب دا حکم ہے فرمایا اگر میرے رب دا حکم ہے تے میری مرضی بھی آئی میں ذبح ہواں گا اور اگر رب نے چاہے تے رب میں صبر کی توفیق بھی دے گا رب نے چاہے تے میں جناب صبر بھی کراں گا ایتھے بھی دال نہیں گلی ایتھے بھی جتیاں پئیاں شیطان پھر سیدھا ہو کے آیا ابراہیم علیہ السلام دے کو کہنے گیا اے ابراہیم کی تو خواب دی رٹ لائی ہے ممکن ہے شیطانی خواب ہوئے رحمانی خواب نہ ہوئے کیوں اپنے بچے کو ذبح کرن لگے ہیں رب نے اینے عرصے بعد تینوں بڑھاپے چ پتر دیتا چن ورگا یاد رکھی اگر تو اپنا پتر ذبح کر دیتا تے تیرا نسل ختم ہو جائے گا تیرا خاندان اگے نہیں چلے گا لہذا تینوں میرا مشورہ ہے پتر کو ذبح نہ کر ابراہیم اللہ دے خلیل سن اللہ دے دوست سن سمجھ گئے بے ایمان شیطان ہے فرمایا دشمن خدا پیچھے ہو جا اللہ دی قسم ہے میں اپنے رب کا حکم ضرور پورا کروں گا پیچھے ہو جا تو شیطان لعین مردود ہے مجھے رب نے حکم دیا تو میں اپنے رب کا حکم پورا کر کے رہوں گا کیسا پکا عہد ہے کیسی نیت ہے مجال قوم میں لڑکھڑات آ رہی ہو جنبش آ رہی ہو اللہ اکبر اللہ کے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں دنیا ایک طرف ہوتی ہے نا سارا مکہ ایک طرف ہوتا ہے آمینہ کا لال ایک طرف ہوتا ہے مگر پاؤں میں ڈگمگاہٹ نہیں آتی فرمایا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے چاند ٹوٹ سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں زمین پھٹ سکتی ہے محمد عربی کا ارادہ تبدیل نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی کا ارادہ تبدیل نہیں ہو سکتا تو یہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا پھر انبیاء کے جو وارث ہیں علماء اولیاء شہداء ان کے پاؤں میں بھی رب تعالیٰ ڈگمگاہٹ نہیں آنے دیتا وہ بھی محفوظ رہتے ہیں جی اللہ اکبر تو اسی بات کے ضمن میں یہ بات بھی کر دوں عام انسان اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھے جو خلاف شریعت ہو تو اسے اس خواب کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ نیند میں غفلت ہوتی ہے اور جو بندہ غفلت کے اندر ایسی غلطی کرے جو شریعت نے منع کیا اور بندہ کر جائے اجازت نہیں ہے ہاں ہمارا خواب اور ہے عام آدمی کا اللہ کے نبی کا خواب اور ہے انبیاء کرام کے خواب میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے بطور وحی ہوتی ہے اسے پورا کرنا شرعی حجت ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کے نبی کے خواب میں جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے اور جو ہمارے میرے اور آپ کے خواب میں آئے وہ شیطانی خواب ہو سکتے ہیں اس لیے ان سے بچنا چاہیے ان کا پورا کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ جمرۃ العقبہ جسے بڑا شیطان کہتے ہیں جو مینا کے اندر موجود ہے، جب حضور وہاں جب جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، شیطان سامنے آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں آ کے اس پہ 7 کنکریاں ماری، فرمایا دفع ہو جا، حتیٰ کہ شیطان زمین میں دھس گیا۔ پھر دوسرا بڑا شیطان جسے وسطیٰ کہتے ہیں، اس کے پاس جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو شیطان پھر آپ کے سامنے آیا، پھر آپ نے 7 کنکریاں ماری حتیٰ کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسرے شیطان کے ساتھ جا کے شیطان ظاہر ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکریاں اٹھائیں اور اس پہ دے ماری۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے شاعر اسلام میں داخل فرما دیا۔ فرمایا جب تک حاجی میرے خلیل کی ادا کو ادا نہیں کرے گا، حج اس کے منہ پہ مار دوں گا، اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہیں جی، اب ایک عجیب سی بات ہے، توجہ ذرا، یہ نکتہ ہے علماء کی طرف سے، یہ عجیب بات ہے۔ مینا کے اندر تو حاجی شیطان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، مگر جب پاکستان میں پہنچتا تو تھوڑا تیز کر کے آتا ہے۔ یہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو تو پھر اس کا ضمیر اس کو جناب جھنجھوڑتا ہی نہیں ہے۔ ہر حاجی کی بات نہیں کر رہا، معاف کرنا، میں نے کئی حاجی ایسے دیکھیں جب جاتے ہیں رویہ اور ہوتا ہے، آتے ہیں تو جناب سود بھی لے دے رہے ہوتے ہیں، شرابیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، شراب بھی ہوتی ہے، کباب بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایسے حاجی وہ کیسی دیکھیں نا، یہ تو منافقت ہوئی۔ مینا کے اندر شیطان کی جناب اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہاں دوستی پوری کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، جو مینا کے اندر عہد کیا تھا کہ اب گردن جا سکتی ہے، شیطان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، شیطان کا ساتھ نہیں دیں گے، اپنے رب کا ہر حکم کو پورا کریں گے، ہر حکم کو پورا کریں گے۔ یہ جناب اللہ تعالیٰ سے بندہ وعدہ کرتا ہے حرم شریف کے اندر، مینا کے اندر، تو بندے کو اسی پر ہی ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اختتامی لمحات ہیں جی، بات بڑے مزے کی، یاد رکھیں تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے محبوب اعلان کر دیو، اللہ جنوں چاہے بادشاہت دے، جنوں چاہے کھولوے، تو جنوں چاہے عزت دے، جنوں چاہے ذلت سے مبتلا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کل تک عمران خان کی بلے بلے تھی، خان صاحب دا آرڈر ہو گیا تو دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے گی۔ آج اوہی خان ذلت سے جناب مبتلا ہے۔ جی آ خواب دیکھتے پیسے اسی حکومت سے آواں گے، آ کر دیں گے، آ کر دیں کی کیتا جناب، آندے حکومت کو پھیلا چھڈیا اپنی عوام نو۔ ہر ہفتے پٹرول جناب 20-30 پہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ میں کہ واہ، تسی حکمران ہو نام دے ذلیلو، تسی جا کے رب دی بارگاہ وچ منہ کی وکھاؤ گے دسو میں نے؟ ہیں جی ظاہر ہو تے باطن ہو۔ میں کہا نہ پترو، ہن اسلام آ کے رہے گا، انشاءاللہ اسلام آئے گا۔ جنہیں ڈاکو نے ایجنٹ نے نسن گے تو انشاءاللہ ہن اسلام کا جھنڈا جناب بلند ہوئے گا۔ دیکھیا نہیں انڈیا وچ کی ہویا، میرے نبی دا مجاہد اٹھیا تے او گستاخا جنہیں گستاخی کی سی حضور دی، ہیں جی ان دی حمایت کرنے والے درزی دا سر کٹ کے دس دیتا کہ میرے نبی نے جو فرمایا من سب نبیا، فرمایا قیامت تک جو نبی کی گستاخی کرے سر کاٹ کے رکھ دو، یہ محمد عربی کا فرمان ہے۔ جب اس میرے نبی کے عاشق نے جناب محمد ریاض اتاری اور غوث محمد اتاری صاحب نے یہ کام کیا ہے نا، پورے انڈیا کے اندر ٹھلی آ گئی جناب۔ ہندو معافیا مانگتے پھر رہے ہو، میں تو فلاں ویڈیو بن گئی، اس میں معاف کر دینا، آئندہ نہیں کروں گا۔ میں کہا پتر حالے تھے ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ اگر تسی جناب شروع تو ہی آپ جناب وکھا دیں دے نا، مسلمان شاہین آ رہے ہیں، ابابیل آ رہے ہیں،
خالد آ رہے ہیں کہ میں کہنا نوبت آنی نہیں سی لیکن تسی ٹھلے ہو جناب اللہ تھانوں سکون قلب دے تے تھانوں ہدایت دے اسی دعائی کر سکیں لو جی گل ختم اللہ جسے چاہتا ہے اونچی بولے ذرا اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے ساری عزتوں کا مالک خدا ہے دنیا داروں کا معیار کچھ اور ہے پرکھنے کا یہ نقطہ بھی ہے اور آخری بات بھی ہے بڑی کام کی بات ہے دنیا داروں کا معیار کچھ اور ہے ان کے ہاں عزت کا معیار کچھ اور ہے بعض دنیا دار کہتے ہیں جی میں سونا بڑا لہذا میں باقی نالوں آلہ کئی کہتے ہیں جی میرا خاندان اونچا ہے لہذا میں باقی نالوں آلہ کئی کہتے ہیں میرے کو منصب چنگا ہے تو لہذا میں باقی نالوں آلہ تو کئی مال و دولت دیکھ کے کہتے ہیں باقی غریب نے تے میں سب تو اعلیٰ لیکن یہ تو ایک انسان کی اپنی سوچ ہے آئیے رب سے پوچھتے ہیں رب کے ہاں عزت کس کی ہے رب کے ہاں مقام کس کا ہے اللہ کے قرآن کے اندر رب نے خود اعلان فرمایا محبوبہ اعلان کر دیو یا اللہ کی اعلان کرنا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو مجھ سے ڈرنے والا ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نظر میں سیاستدان اعلیٰ ہے یا جناب لٹے غریبان وہ اعلیٰ فرمایا نا 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 آج تھوڑی سوچ ہے رب دی سوچ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا رب کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام بازار سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک غلام تھا حبشی غلام فروخت ہو رہا تھا اور وہ غلام آوازیں دے دے کے کہہ رہا تھا کہ لوگوں میرا اعلان سن لو مجھے خریدنے سے پہلے مجھے جو بھی خریدے میری ایک شرط ہے لوگوں نے کہا کہ تو غلام ہے تیری کیا شرط ہوگی کہا میری شرط ہے جو مجھے خریدے گا مجھے 5 نمازیں حضور کے پیچھے پڑھنے کی اجازت دے گا کہا مجھے جو بھی خریدے میری شرط مانے گا تو مجھے خریدے گا نہیں تو مجھے بالکل نہ خریدے ایک صاحب نے کہا مجھے تیری شرط منظور ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن رہا تھا وہ فروخت ہو گیا جب وہ غلام فروخت ہو گیا میرے پاک نبی نے فرمایا جب میں نماز مسجد نبوی شریف کے اندر پڑھاتا تھا پیچھے نظر دوڑاتا تھا مجھے میرا غلام وہی حبشی غلام 5 نمازوں میں 5 نمازیں میرے پیچھے پڑھتا ہوا نظر آتا تھا ایک دن میں نے دیکھا وہ حبشی غلام نظر نہیں آیا میں نے صحابہ سے کہا صحابہ میرا فلاں غلام کتھے گیا اور نظر نہیں آتا صحابہ کہنے لگے حضور او تے بیمار ہے لاچار ہے چل پھر نہیں سکتا میرے نبی نے فرمایا اگر آ نہیں سکتا اسی جا کے پوچھ لینے اسی جا کے تیمارداری کر لینے پتہ چلیا بیمار کو جانا تیمارداری کرنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے اللہ اکبر پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر مجھے اور کیا چاہیے حضور آئے پوچھا غلامہ کی گل ہے حضور بیمار فرمایا کوئی گل نہیں پریشان نہ ہو جی میں رب دا حکم اویں ہوئے گا حضور نے تھپکی لائی تشریف لے آئے کچھ عرصے بعد پھر وہ بندہ بیمار ہو گیا تے نظر نہیں آیا حضور نے پوچھا ہاں بھی ہون کتنے گیا ہون نظر نہیں آ رہا عرض کیتا حضور ہوتے زندگی موت کی کشمکش ہے وہ تو بڑا سخت بیمار فرمایا اچھا حضور تشریف لے آئے اپنے غلام دا پتہ کرنے واسطے جدو گھر آئے ان دی کچھ ساواں نکل چکیا سن کچھ ساں باقی سن کچھ ساں نکل چکے سن روح پرواز کر گئی سی کچھ باقی سی اللہ اکبر حضور نے آ کے فرمایا ہاں بھائی غلامہ کی حال ہے انہیں فوراً اکھاں کھولیاں ویکھیا محمد عربی آ گئے حضور نے ویکھ کے جناب باغ جڑے بندے دا حضور آخری وقت حضور دا دیدار ہو جائے مسلمانی دا مزہ تو پھر آئے گا نا پھر مزہ آئے گا ہم آخری ساں چل دے پے نے جناب تے حضور تشریف لے آئے فرمایا کی گل ہے بس
حضور نے ویکھدیا ان دی روح پرواز کر گئی۔ حضور نے فرمایا ایندا کفن بھی اسی دیاں گے، اینو غسل بھی اسی دیاں گے، اینو دفن بھی اسی کران گے۔ صحابہ بڑے حیران کہنے لگے یار ذات دا غلام تے حبشی، حضور نے ایڈا بڑا کرم کیتا، فرمایا کہ اینو اسی سب کچھ کران گے، دفن بھی اسی کران گے۔ بس صحابہ پریشان سن تے رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جلدی کر پیغام لے جا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں قومیں اور قبیلے اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے نزدیک وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔